بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ رشتہ توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتہ جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، اور اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیے جواب ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو، اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو گالی تم غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ اجنبیت ایک راز ہے، اور راز ہمیشہ پرکشش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں تک کھا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو، تم سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ صاف کپڑوں میں گندا دل ہونے سے بہتر ہے کہ گندے کپڑوں میں صاف دل ہو۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جاں،
اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چور مجبور ہو کر اس نے یہ چوری کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ سب پرندوں سے پیار لوں گا میں، پیڑ کا روپ دھار لوں گا میں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، حالات کتنے بھی مخالف ہوں، صلاحیت اپنا جوہر منوا لیتی ہے۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ مہمان کے لیے پرتکلف لذیذ کھانا تیار کرنا سنت ہے۔ انسان بھی ڈستا ہے زہر ڈال کے لفظوں میں۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈال لیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ لوگوں، والدین عظیم نعمت ہیں، ان کی قدر کریں۔ یاد رکھو نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ شام ڈھلے ایک ویرانی سی میرے گھر جاتی ہے، مجھ سے پوچھو اس کی حالت جس کی ماں مر جاتی ہے۔ جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلائی تھی، جھوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے، ایک ماں ابالتی رہی پتھر تمام رات۔ دعا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ ماں ہے، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی،
لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ داستان میرے لاڈ پیار کی ایک ہستی کے گرد گھومتی ہے۔ پیار جنت سے اس لیے ہے مجھے کہ یہ میری ماں کے قدم چومتی ہے۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، زندگی ہوتی ہیں، اور جب دور چلی جاتی ہیں نا تو بہت یاد آتی ہیں۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری مجھ کو میری ماں، کوئی میرے دکھ کو سمجھے نہ سمجھے پر سمجھتی ہے میرے ہر دکھ کو ماں۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیا کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں والدین کی اطاعت گزار اور فرمانبردار بنائے، آمین۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسے دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنے ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی بڑھائی کا خواہشمند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ کیوں نہیں ماں ساری دنیا تیرے جیسی؟ ایک مدت سے پکارا نہیں ماں کہہ کے، ایک مدت سے ہوا یہ لفظ رخصت گھر سے۔ کیا ستم ہے کہ جب حوصلے ٹوٹیں اور لپٹنے کو مائیں نہ ہوں۔ میری ماں نے مجھے سب کچھ سکھایا، سوائے اس کے کہ اس کے بغیر کیسے جینا ہے۔ سمندر آنکھ میں رکھ کر بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ جب مائیں نہیں ہوتی تو دکھ کس کو بتاتے ہیں۔ یہ قیامت بھی سہ چکے ہیں، ماں کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ ماں کی کمی ہر عمر میں رلا دیتی ہے۔ یا اللہ میری ماں کو جنت کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، آمین۔ امی، آپ کا بچھڑنا زندگی کی وہ کمی ہے جو زندگی بھر رہے گی۔ ایک آپ ہی نہیں بچھڑے مجھ سے، میری ساری خوشیاں، میرے سارے رشتے بچھڑ گئے ہیں مجھ سے۔ مدتوں میری امی نے مجھے سینے سے نہیں لگایا، سو گئی مٹی میں ہمیں تنہا کر کے۔ وقت مرہم سہی مگر اللہ پاک ماں کے جانے کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ وہ لمحے بہت تکلیف دیتے ہیں جب کوئی کہتا ہے اس کی ماں نہیں ہے۔ بیٹیوں کی ماؤں کو مرنا نہیں چاہیے، بنا ماں کے بیٹیاں جینا بھول جاتی ہیں۔ ماں یاد آتی ہے، ماں دل کرتا ہے تیرا ہاتھ چوموں، تیرے گلے لگوں، اپنی تھکن اتار لوں۔ اس رشتے کی قدر ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں۔ اللہ پاک والدین کو لمبی زندگی دے، آمین۔ یتیم ہونا بہت آسان ہے اور یتیم ہو کر جینا بہت ہی مشکل۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ زندگی کے سفر میں، گردشوں کی دھوپ میں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ کوئی نہ ونڈدا دکھ نہیں مائے، ہر کوئی کھوندا سکھ نہیں مائے۔ گلاں نال ہی ماری جاندے، مٹی وچوں اٹھ نہیں مائے۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، بہت انمول ہوتی ہیں۔ یہ نہ ہوں تو بیٹیاں بے مول ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں بابا ساری دنیا آپ جیسی؟ آسائشوں کی گود میں حاصل نہیں ہوا، پایا تھا جو سکون کبھی ماں کی گود میں۔ ماں کی موت وہ پہلا دکھ ہے جس کے غم میں انسان ماں کے گلے لگ کر رو نہیں سکتا۔